بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود این ادر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو روزوں کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج سیکنڈ روزہ ہے الحمدللہ، اور میں تیاری کر رہی تھی افطار کی۔ آج ہمارے یہاں فروٹ میں خربوزے آئے تھے اور یہ میرے بیٹے کی شدید فرمائش پر آئے تھے۔ کھایا اس نے اتنا نہیں، لیکن بس اس کی ضد تھی اور اس نے بازار سے جا کر کے جب نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے گیا تو اس نے نمک پارے لے کر آئے۔ منع کیا میں نے بہت، لیکن ضد تھی اس کی کہ میں لاؤں گا، چلو اس نے لے آئے۔ روزے رکھنے کے بعد بچوں کی وہ حالت ہوتی ہے نا کہ بس دنیا کی جتنی چیزیں وہ یاد آ رہی ہوتی کہ یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں۔ خیر میں نے آج سموسے فرائی کیے تھے، پکوڑے بنائے تھے، آلو چاپ بنائے تھے۔ بچوں کی شدید فرمائش ہوتی ہے، ڈیلی میرے گھر آلو چاپ تو ضرور بنتے ہیں کیونکہ وہ بہت پسند ہے بچوں کو۔ تو لازمی کچھ نہ بھی بنے تو بچے بولتے بس وہ تو ضرور بنائے، اور اتنے زیادہ بنائے کہ کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس سے ہی پیٹ بھر جائے۔ تو کافی سارے میں نے بنائے تھے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کو کم لگ رہے تھے۔ کھانے میں آج میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، چاول بنائے تھے اور یہ آٹے کی پلاسٹک کو کاٹ کے میں نے نا دیوار پہ لگوا دیا، کیونکہ آج کل بہت زیادہ کوکنگ کا کام ہو رہا ہے تو آئل کی اڑنے کی وجہ سے نا وہاں پر دیوار کالی ہو رہی تھی، تو وہ میں نے پیسٹ کرا دی اپنے ہسبینڈ سے۔ اور یہ میں پکوڑوں کے لیے آلو کاٹ رہی تھی، باریک باریک آلو والے پکوڑے بنائے تھے، اس کے لیے میں آلو کاٹ رہی تھی۔ ہسبینڈ میرے آج بھی بیچارے آفس نہیں جا پائے تھے، سر میں ان کے بہت زیادہ تکلیف تھی، صبح تو سر تکیے سے وہ اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو خیر آج بھی ان کی چھٹی ہو گئی، آفس سے کال آئی تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں آ نہیں سکتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹے کا بھی میرے روزہ تھا، اس نے بھی روزہ رکھا تھا فرسٹ ڈے، تو ہماری سحری نہیں ہوئی تھی تو میں نے اسے رکھنے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ نہ جانے کیا وجہ ہے سمجھ نہیں آتا۔ ایک بار اسے ٹائیفائڈ ہوا تھا، اس وقت میں اس کو 20 دن لے کر کے اسپتال میں تھی، اور اینٹی بائیوٹک جو اسے لگ رہی تھی وہ بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ جیسی لگی اسے ایک اینٹی بائیوٹک تو اس کے پوری باڈی میں ایچنگ شروع ہو گئی، اور عجیب سا موٹا موٹا سا پورے اس کے بدن پہ نا عجیب سی، کیا بولوں، جیسے مچھر وغیرہ کاٹ لیتا نا اس ٹائپ کا ہو گیا تھا۔ میں تو ایک دم پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ خیر کسی طرح ڈاکٹروں نے سنبھالا، فوراً سے اسے دوسری دوائی لگائی، جس کی انجیکشن لگائی تو بہتر ہوا، ورنہ میں تو بالکل ڈر گئی تھی۔ ضدی بھی بہت ہے اور بیمار بھی پڑ جاتا ہے، ایک ہونے کی وجہ سے ایسا ہے یا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ میں اس کو ویسا ٹریٹ کرتی ہوں نہیں کہ وہ ایک بچہ ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار۔ وہ بہت ویکنیس ہے، جب بھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ٹیسٹ وغیرہ کرایا، کہتے ہیں بلڈ کی کمی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ پریشان بھی بہت رہتا ہے۔ اسکول ہے، ٹیوشن ہے، پھر اس کی اکیڈمی کی کلاسز ہیں، اور ابھی رمضان کی وجہ سے اسکیجول اتنی زیادہ اس کی بزی ہو گئی ہے۔ صبح پیپر کے لیے جاتا ہے، پیپر سے آتے ہی پھر اس کے کلاس ہے 2 بجے کے قریب، کمپیوٹر کی کلاس ہے، اس کے بعد پھر اس کے ٹیوشن آتے ہی 3:30 بجے ٹیوشن کی کلاس ہے، پھر نماز ہے، پھر بندہ کوشش کرتا ہے تھوڑا بہت سے بارے وغیرہ بھی پڑھ لے۔ اس کے کبوتر بھی ہیں، پھر اسے گیم بھی کھیلنا ہوتا ہے، تو آج کل اس کا اسکیجول بہت بیزی ہے، اور طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے، ہم سب کو ہی الرجی ہوئی ہوئی ہے، اسے بھی ہوئی ہوئی ہے، تو بچہ میرا بہت پریشان ہے۔ اور یہ میں بنانے لگی تھی ٹینگ، یہ بھی بچوں کی فرمائش تھی، تو بچے جو چاہتے ہیں پھر وہی میں بناتی ہوں، ایکسٹرا میں کوئی ایسی زیادہ چیزیں وغیرہ نہیں رکھتی ہوں، جو وہ کہتے ہیں جس دن 4 بچے ہیں، چاروں جو کہتے ہیں پھر وہی بن جاتی ہے۔ اور یہ میں پیاری سی گڑیا ہے، اس نے میری ہیلپ کرائی بہت، آج بچوں نے بہت آگے بڑھ کے ہیلپ کرائی، آج تھوڑی سی بہتر تھی طبیعت سب کی، تو بہت اچھا آج کا دن ہمارا گزرا۔ کل کا دن بھی بہت پیارا گزرا تھا، رمضان کا مہینہ تو ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے تو اچھا ہی گزرا تھا، لیکن آج تھوڑی زیادہ اچھی گزری تھی۔ اور یہ میری بڑی والی بیٹی ہے کہ ہسبینڈ بھی میرے ساتھ کچن میں لگے تھے، میں ویڈیو بنا رہی تھی، ہسبینڈ میرے لگ جاتے ہیں ہمیشہ سے، میرے ساتھ ان کی عادت ہے، اگر گھر میں ہوتے ہیں تو میرے ساتھ لگ جاتے ہیں۔
افطار کے ٹائم میں بیٹی میری آئی تھی ابھی ابھی کوچنگ سے، تو میں نے اس کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب اگر تم رہو گی تو پھر یہ فرائی کرنے والا کام تم کرو گی، کہ تھوڑی تھوڑی عادت لگے، سمجھ آئے کرنے کی تھوڑی۔ چاہ رہی نہیں تھی، وہ کہہ رہی میری نماز کا ٹائم نکلے گا میں سپارہ پڑھوں گی، اصل میں 6 بجے تو وہ آئی تھی بیچاری، پھر بھی میں نے اس کو بولا کہ چلو تم تھوڑا بہت کرو، تو تھوڑا سا اس نے ہیلپ کرایا ہم لوگوں کا۔ گیس 4 بجے آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی بس، اس پہ میں نے چاول بنایا، آلو بوائل کیے، اور وہ اتنی دیر میں چلی گئی، وہ بھی بہت تھوڑی آئی تھی، تو ہم سلنڈر پہ ہی کام کر رہے تھے۔ پھر جب اذان ہوتی ہے نا مغرب کی، اس کے بعد ہی پھر گیس آتی ہے۔ آج تھوڑی 5 منٹ پہلے آ گئی تھی گیس، تو پھر تھوڑا آخر کا جو ہم نے ہے کہ وہ چولہے پر ہی فرائی کیا۔ سموسوں کی فلنگ میری بہت مزیدار بنی تھی، بہت، جبکہ میں نے زیادہ سبزیاں نہیں ڈالی تھی۔ گاجر کے لیے منع کیا تھا بچوں نے تو وہ نہیں ڈالا، ہری پیاز ذرا مہنگی ہے تو میں نے اس کو اوائڈ کیا تھا، بند گوبھی اور شملہ سے ہی میں نے بنایا تھا، باقی چکن ڈالا تھا، چکن پاؤڈر ڈالا تھا اور تھوڑے بہت مسالے ایڈ کیے تھے، بہت ماشاءاللہ ٹیسٹی بنا تھا۔ اور یہ بیٹا میرا سموسوں کی ٹرے لگا رہا تھا، لائیے میں ڈریسنگ کروں گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے وہ والی پلیٹ نکال کے دی، میں نے کہا رکھی ہوئی ہے وہاں لے لو۔ اس کو دیکھتے ہی پھر آ گئی چھوٹی گڑیا میری، باقی دونوں بچیاں میری اپنے سپارہ پڑھنے میں لگی ہوئی تھیں، اور یہ دونوں جھگڑا بھی کر رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے۔ کتنا لڑتے ہیں آپس میں، جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت۔ پتہ ہے چاروں بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے آپ اگلے کو زیادہ مانتی ہیں، ہر چاروں بچوں کو باری باری یہی لگتا ہے، بولتے یار تم لوگ اکیلے اکیلے یہی بات سب مجھے بولتے ہو، تو اس کا مطلب ہے میں سب کو ہی مانتی ہوں، تم لوگ سمجھتے نہیں ہو اس بات کو۔ ماں باپ تو ہر بچے سے ہی پیار کرتے ہیں، لیکن بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا یہ سب باتیں، جب ہم بھی بچے تھے نہیں سمجھ آتی تھی، جب ہم ماں باپ بنے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آئی ہے، جب اس سچویشن سے انسان گزرتا ہے تب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ سم ٹائم بہت زیادہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر کبھی فرینڈلی بھی رہتے ہیں، کبھی اگنور بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے خود سے چیزوں کو کرنا سیکھیں، ہر وقت اویلیبل رہنے سے تو پھر اچھا نہیں ہوتا۔ تو بس جی انہی باتوں کے ساتھ میں اپنا ولاگ کروں گی اینڈ، میرا ولاگ اختتام ہوا، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرا ولاگ دیکھتے ہیں تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور خوش رہیں، خیال رکھیں اپنا اور دوسروں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔